کے اندر پڑا تھا اس کو باہر نکالا، اس میں کوئی فرق نظر آئے گا کیا؟ بالکل نہیں آئے گا نا۔ پانی کے اندر آپ نے پتھر ڈالا، اس کو 1 یا 2 دن کے بعد باہر نکالو گے تو اس میں کوئی فرق تو نظر نہیں آئے گا نا، کیوں؟ پانی میں پڑا تھا اور آپ نے اس پتھر کو باہر نکال لیا۔ آج ہم مسلمان بالکل ایسے ہی ہیں کہ جس وقت ہمیں اسلام سے نکالا جائے ہم فوراً اسلام سے نکل جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری اسلام سے مثال اس رنگ اور پانی کی طرح دی جاتی۔ اگر مثال کے طور پر اس پانی کے اندر آپ اس میں رنگ ڈالیں گے اور پھر اس کو الگ کرنا چاہیں گے تو وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال اس رنگ اور پانی کو الگ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اللہ دوسری جگہ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں، سنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پہلے تم پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، پہلے تم پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کہتے کسے ہیں اور یہ اسلام ہمیں اور آپ کو کیسے ملا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قربانیوں کو اٹھائیے، کس نے نہیں سنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کس طریقے سے ستایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں آتا ہے جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام لانے کا منظر کیا تھا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور ایک دن ان کو بڑی تیزی کے ساتھ بخار آتا ہے اور سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے اور حضرت بلال کا مالک ہے امیہ ابن خلف اور کافروں کا سب سے بڑا سردار ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ہے اور اس کے غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضرت بلال کو بخار آتا ہے اور حضرت بلال کا سر بڑا تیزی کے ساتھ درد کرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے اور امیہ ابن خلف آتا ہے اور حضرت بلال سے کہتا ہے، اے بلال ابھی حضرت بلال مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور حضرت بلال بڑی تیزی کے بخار میں ہے۔ امیہ ابن خلف آتا ہے، آپ کا آقا ہے، حضرت بلال اس کے غلام ہے اور کہنے لگا، اے بلال آج رات میں تمہیں اتنا کام کرنا ہے، ضروری مال جانا ہے، یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو تمہیں کوٹنا ہے۔ حضرت بلال یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، حضرت بلال کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ امیہ ابن خلف پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اور حضرت بلال کو دیکھتا ہے کہ حضرت بلال اس چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور حضرت بلال خاموشی سے لیٹے۔ امیہ ابن خلف کہتا ہے، اے بلال تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے تجھ سے کہا ان جو کو کوٹنا شروع کر دے، ایمرجنسی مال جانا ہے۔ حضرت بلال اس چارپائی پر پڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پھر کوئی جواب نہیں دیتے۔ جانتے ہیں یہ میرا بادشاہ جو ہے، یہ میرا آقا جو ہے بڑا ظالم ہے۔ حضرت بلال لیتے ہوئے ہیں، تیسری مرتبہ امیہ ابن خلف آتا ہے اور حضرت بلال سے کہنے لگا، اے بلال کیا بات، تجھے میں نے جو کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، جا اب تیری سزا یہ ہے، تیری سزا یہ ہے کہ اب تجھے بالکل برہنہ ہو کر تیرے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں رہے گا، تجھے ننگا ہونا پڑے گا اور جا اس میدان کے اندر ان جو کو اٹھا، تیری سزا یہی ہے، تو نے میری بات نہیں مانی۔ اس میدان کے اندر سخت سردی کا موسم ہے اور بخار کی تپش میں سیدنا بلال ہے اور حضرت بلال کو اس کا مالک سزا یہ دیتا ہے، اس کا مالک یہ کہتا ہے اس صحن کے اندر جا اور وہاں پر جا کر ان جو کو کوٹنا شروع کر دے۔ حضرت بلال مجبوراً اٹھتے ہیں اور ان جو کو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا گزر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو دیکھا اور فرمایا، اے بلال
بلال کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور تم یہ ننگے ہو کر کے ان جھوں کو کیوں کوٹ رہے ہو؟ حضرت بلال کہنے لگے اے محمد ابھی مسلمان تو ہوئے نہیں، کہہ رہے ہیں اے محمد یہ میرا آقا ہے جو امیہ ابن خلف ہے، میں اس کا غلام ہوں اور اس نے مجھ کو یہ سزا دی ہے، کیا کرو، میں اس کا غلام ہوں اور اس کے بعد مجھے ماننا پڑے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اے بلال تم آرام کرو جا کر کے، میں تمہارا کام کروں گا۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور چارپائی پر آرام کرتے ہیں۔ حضرت بلال آرام فرما رہے، اس طرف اللہ کے نبی وہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے تہجد کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کام کو کر دیا اور اس کا مالک آتا ہے اور کہنے لگا اے بلال تم نے اتنی جلدی یہ کام کیسے کر لیا؟ اب دیکھیے ایمان کسے کہتے ہیں، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بلال کہنے لگے آج میں ایسے انسان سے ملا ہوں اور ایسے شخص سے ملا ہوں واقعی وہ جھوٹا نہیں ہے جس کے خلاف تم لوگ سازشیں کرتے ہو۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ محمد ہے اور میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں۔ کہا اچھا تو محمد پر ایمان لے آیا؟ کہا ہاں اے امیہ ابن خلف میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں۔ تب حضرت بلال کو تپتی ہوئی زمین کے اندر لٹاتا ہے، انگاروں پر لٹاتا ہے، حدیث کے اندر ملتا ہے اور اسی طریقے سے حضرت بلال کے تمام واقعات ملتے ہیں کہ ان کی جسم کے اندر جو چربی تھی نیچے آگ کے انگارے بچھائے گئے اور اس کے اوپر حضرت بلال کو لٹایا گیا، اوپر سے بھاری چٹان رکھی گئی اور حضرت بلال کا یہ خون نکل رہا، یہ چربی نکل رہی، اس چربی اور خون سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ لیکن حضرت بلال یہی کہہ رہے تھے کہ میرے دل کی تمنا، تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارا بھی ایمان ہوتا ہے، آج ہم بھی ایمان کو دیکھ رہے ہیں، اذان ہوتی ہے اور ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لاتا۔ ہمارا ایمان اپنے بیٹے کی جب ہم شادی کرتے ہیں اس کے اندر چوروں اور ڈاکوؤں کو لے کر کے جاتے ہیں، معاف کرنا میں باراتی نہیں کہوں گا، یہ باراتی نہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں جو لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اپنے بیٹے کی بارات میں، اپنے بیٹے کی شادی پر لڑکی والوں سے ہم جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ارے شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے امتی کہلاتے ہو، کل قیامت کے دن محمد کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور ہم وہاں کیا جواب دیں گے کہ اے آقا ہم تیرے امتی تھے اور تیرے امتیوں کو ہم اس طریقے سے ستایا کرتے تھے، ہم لڑکی والوں پر جبر کیا کرتے تھے، وہ لڑکی کا باپ کا قرض لے کر کے، قرضہ لے کر کے اور ہماری مانگوں کو پورا کرتا تھا۔ ہم کیا محمد الرسول اللہ کو جواب دیں گے؟ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارا ایمان ہے جو ہمیں مسجد تک نہیں لے پاتا، اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آئیے آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اصل بیان حضرت مولانا ہوا ہے، یہ کیا کھڑا ہے؟ تھوڑا تو بول رہا ہے، اتنی زور سے بول رہے ہیں، کھمبا کھڑا ہے نا۔ اب بتائیے پڑوس میں اس کے کیا کھڑا ہے؟ نیم۔ اب ایک آندھی آئے، طوفان آئے اور اس پر سے جو پتے گریں گے اور کھمبے کو چاروں طرف سے گھیر لے، اب بتائیے یہ کھمبا جو تھا اس کو نیم کے پتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب یہ کھمبا بولا جائے گا یا نیم کا پیڑ بولا جائے گا؟ بتائیے آپ، کھمبا ہی بولا جائے گا نا، چاہے اس کے اوپر کتنے بھی نیم کے پتے لگا دو لیکن وہ جڑ سے کھمبا ہی ہے، اس کو آپ نیم کا پیڑ نہیں بول سکتے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔
جب نیم کے پتے لگنے سے وہ کھمبا نیم کا پیڑ نہیں ہو سکتا تو ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینے سے کیا ہم اور آپ مسلمان بچیں گے؟ بتائیے، پورے کے پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اس کھمبے کے اندر یہ نیم کے پتے لگنے سے یہ کھمبا جو ہے نیم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینے سے ہم پورے کے پورے مسلمان نہیں بچیں گے۔ آئیے دوستو، وقت کم ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا ایمان کہتے کسے ہیں اور ایمان ہے کیا چیز؟ میں ایمان پر بتا رہا تھا۔ ایمان صحابہ کرام نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں اور صحابہ کی قربانیوں کو ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہم ان کو اپنے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے اٹھائیے اس واقعے کو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک عورت ہے اور بوڑھی عورت ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا شوہر اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر، ان تینوں کو یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر ابو جہل اور اسی طریقے سے ابو لہب، عتبہ، یہ سارے بڑے بڑے کافر جو تھے، یہ کافروں کے سردار حضرت عمار اور یاسر کو اور حضرت سمیہ کو گرفتار کرا لیتے ہیں، اور حضرت عمار اور یاسر بدھے پڑے ہیں، ان کو باندھ دیا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بوڑھی عورت ہے اور لایا ان کو بہنا کرتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بہنا کرتا ہے اور ان کی شرمگاہ میں ایک نیزہ داخل کرتا ہے، وہ مردود ابو جہل نیزہ اٹھاتا ہے اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں پیشاب کی جگہ میں پورا نیزہ داخل کر دیتا ہے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما قربان چاہیے ان کے ایمان پر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حال میں کیا کہہ رہے؟ ہم اور آپ ہوتے کہتے یا اللہ میری مدد کر دے، یہ کافر ہمیں کس طریقے سے اذیت پہنچا رہے ہیں، یہ کافرین مکہ میرے شوہر کو اور میرے بیٹے کو باندھ دیا، اور باپ شوہر اور بیٹے کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شرمگاہ میں وہ پرچہ داخل کرتا ہے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما صاف کہہ رہی ہے کہ یا رب ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یا اللہ مجھے اسی دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بعد میں ایسے ہی باز نہیں آتا ہے، وہ مردود وہ ملعون ابو جہل جاتا ہے اور دو طرف سے ایک پیر اور دوسرا پیر ان میں اونٹوں کو باندھ دیتا ہے، ایک پچھم کی طرف اونٹ، ایک اس طرف، ایک پورب کی طرف اونٹ، اور دونوں اونٹ حضرت سمیہ سے کہتا ہے اے سمیہ اب بھی باز آ جا، اب بھی اپنے آپ کو پرانے دین پر لے آ، مسلمان نہ ہو۔ لیکن حضرت سمیہ مسکراتی ہے اور کہنے لگی جا مردو تجھے جو کر ملے میرے ساتھ کر لے۔ اس وقت میں ابو جہل نے ایک اونٹ کو بھگایا اور دوسرے اونٹ کو اس طرف بھگاتا ہے۔ حضرت سمیہ بوڑھی عورت ہے اور اسلام میں سب سے پہلے انہیں کی شہادت ہوئی، اور اسی طریقے سے جب وہ اونٹ بھاگتے ہیں تو آدھا آدھا تر ہو جاتا ہے، ایک ٹانگ میں سر آ جاتا ہے، بالکل بیچ سے پورا جسم چل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ لیکن حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی تھی۔ ایمان یہ چیز ہے کس طریقے سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، آج ہمیں اور آپ کو مفت میں ایمان مل گیا ہے۔ آئیے اپنی بات کو ختم کرو، اس سے قبل ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک اور صحابی رسول ہے، ایمان کیا ہے آئیے سنتے چلیے، پھر وقت ملا یا نہ ملا۔ ایک اور صحابی رسول ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا تھا اور آپ کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد میں وہ اپنے چچا کے نوکر تھے، نام ہے عبد العزا کا بیان ہے کہ جب وہ اپنے چچا کے یہاں کام کیا کرتے تھے، جب ان کو دھیرے دھیرے اور چپکے چپکے سے نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دن ان کے چچا نے دیکھ لیا نماز
پڑھتے ہوئے اور کہنے لگا اے عبد العزا کیا تم مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا تو اس سے باز آ جا۔ کہا میں باز نہیں آ سکتا۔ کہا محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ کہا میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگا جانتا ہے میں تو جانتا ہے تم میرا غلام ہے، تم میرا نوکر ہے۔ کہا ہاں ہاں ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ طنز نہ دو، ہم محمد رسول اللہ کے غلام بن چکے ہیں۔ کہنے لگا تو باز نہیں آئے گا؟ کہا ہاں میں باز نہیں آؤں گا، میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہوں۔ اب آئیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا یہ سر پر جو امامہ باندھے ہو یہ کس کا ہے؟ کہا چچا یہ بھی آپ کا ہے۔ کہا اس کو اتار دے۔ حضرت ایک صحابی رسول اس امامی کو اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہنے لگا اے عبد العزا اب تو باز آ جا۔ کہا باز نہیں آؤں گا۔ کہا یہ قمیص کس کی ہے؟ کہا چچا یہ بھی آپ کی ہے۔ کہا اس کو بھی اتار دے۔ قمیص کو بھی اتار دیتے ہیں اور نیچے بچی صرف اور صرف لنگی۔ کہنے لگا اے عبد العزا اب بھی باز آ جا، اب بھی سوچ لے ورنہ یہ بھی اتار لوں گا، اب بھی محمد کو چھوڑ دے۔ کہا نہیں چچا میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، میں محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں محمد مسلمان ہو کر کے میں مرتد نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا سوچ لے۔ کہا چچا سوچنے کی کیا بات ہے، غلامان مصطفیٰ بن چکے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اس لنگی کو بھی اتار دے۔ حضرت عبد العزا کہنے لگے اے میرے چچا مجھ کو گھر تک جانے دیجیے، میں اپنے گھر پر جاتا ہوں اور لنگی باندھ کر آتا ہوں، ابھی آپ کی لنگی دے دوں گا۔ کہنے لگا نہیں اچھا ایسا کرو ایک کام کر لو، تم یہ کہہ دو میں اتنی دیر کے لیے میں گھر پر لنگی چینج کرنے جا رہا ہوں، اتنی دیر کے لیے میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، میں محمد پر ایمان نہیں لاتا، جاؤ لنگی بدل کر کے آؤ۔ کہنے لگے چچا تمہیں یہ کس نے بتا دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم محمد کے غلام بن چکے ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ اور محمد الرسول اللہ کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، بیمانی میں پہلا قدم آگے بڑھانے والوں اور اپنے بیٹوں کے نام پر بھیک مانگنے والوں، سنو ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کہتے کسے ہے؟ وہ کہنے لگا اتنی دیر کے لیے تو کہہ دے کہ میں محمد پر ایمان نہیں لاتا۔ کہا نہیں چچا میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اے عبد العزا پھر میری اس لنگی کو اتار دے۔ کہنے لگے ہاں چچا میں اس کو اتار دیتا ہوں۔ حضرت عبد العزا جاتے ہیں اس لنگی کو اتار دیتے ہیں اور بالکل برہنہ ہو جاتے ہیں، بالکل ننگے ہو جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، مکہ کی گلیوں سے بالکل برہنہ گزرتے ہیں تو گھر کی عورتیں دیکھتی ہیں، چھتوں پر کھڑی لڑکیاں دیکھتی ہیں اور اندر چلی جاتی ہے اور کہنے لگی دیکھو یہ پاگل جا رہا ہے، یہ کوئی پاگل جا رہا ہے۔ حضرت عبد العزا سب برداشت کر لیتے ہیں اور سیدھے دوڑتے ہوئے اپنے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ماں آتی ہے اور دیکھا کہ میرا بیٹا بالکل برہنہ کھڑا ہے، فوراً اندر چلی جاتی اور کہنے لگی بیٹے یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبد العزا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ ماں اندر جاتی ہے اور لوگ یہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے عبد العزا یہاں سے بھی نکل جا، یہاں بھی تیرا گزارا نہیں ہے، اگر تو نے محمد کو اپنا لیا ہے، اگر محمد کا غلام بن چکا ہے تو تیری اس گھر کے اندر کوئی انٹری نہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبد العزا کیا کہتے ہیں اے ماں اب میں مباحد بن چکا ہوں، اب میں مومن ہوں۔ سوچو اس حال میں کہتے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اے ماں اب میں مومن بن چکا ہوں، اب میں مباحد بن چکا ہوں۔ اس حال میں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھ کر اور اپنے آپ کو مومن کہنے والوں سنو اصل غلامی کیا ہوتی ہے۔ آج ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں۔ آج ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، جو محمد کا امتی نہیں کر رہا ہے۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی تھی اسی لیے
بچے تھے، ورنہ ہم اور آپ اتنے گناہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ اٹھائیے پرانے نبیوں کی باتوں کو، پرانے رسولوں کے تذکرات کو، ان کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے چلیے، ابراہیم کا امتی ہے، کتنا گناہ کیا، صرف ایک گناہ کرتا ہے ابراہیم کا امتی، ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے بدلے میں اللہ ان کو مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اٹھائیے پرانے نبیوں کی قوموں کو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے جو نہیں مانی، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا، اس نے صرف ایک گناہ کیا تھا، وہ کم توڑا کرتی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا امتی، ان کو ان پر آگ برسائی جائے، لوط علیہ السلام کا امتی نہ مانے، صرف ایک گناہ کرے، اللہ آسمان پر لے جا کر اللہ آسمان سے پتھر برسائے، لوط کا امتی نہ مانے، صرف ایک گناہ کرتا ہے، صرف ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر لے جا کر زمین میں پلٹ دیتا ہے۔ موسیٰ کا امتی ایک گناہ کرتا ہے، صرف سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ محمد کا امتی زنا کرتا ہے، محمد کا امتی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ موسیٰ کا امتی ایک گناہ کرتا ہے، منع کیا تھا سنیچر کے دن شکار نہ کرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیتا ہے اور بعد میں موت طاری کر کے ان کو طوفان کے اندر ڈبا دیتا ہے۔ آج محمد کا امتی بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر مسجد بھی نہیں جاتا ہے، یہ محمد کا امتی ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اللہ نہ ابراہیم کے امتی کی طرح مچھروں سے ہلاک کرتا ہے اور نہ ہود کے امتی کی طرح آسمان پر لے جا کر زمین پر پلٹتا ہے، اور نہ لوط کے امتی کی طرح آسمان سے پتھر برساتا ہے، اور نہ موسیٰ کے امتی کی طرح بندر اور خنزیر بناتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ ہم سے ڈرتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا اللہ ہم اتنے طاقتور ہے کہ اللہ ہم سے خوف آتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے نا کہ ہم جو محمد رسول اللہ کے امتی ٹھہرے نا، ورنہ ہم اتنے گناہگار تھے کہ حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے اور تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، اور گناہگار تو اتنے تھے خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔